ایرانی عورتیں ہم بستری کرنے کے بعد پھٹکڑی کیوں استعمال کرتی ہیں؟ وجہ جان کر سب کرنے لگ جائیں گی۔ میرے شوہر کی نوکری ایران کے وابڈا آفس میں لگی تو وہ مجھے اپنے ساتھ ایران لے آئے تاکہ ان کو یا مجھے کوئی پریشانی نہ ہو۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، اس لیے اپنے شوہر کا فیصلہ جان کر ہی میں خوش ہو گئی تھی اور ایران پہنچ گئی۔ میرے شوہر کی نوکری کی نوعیت ایسی تھی کہ ان کو اپنی ڈیوٹی کے علاوہ اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ وہ مجھے گھر کا سودا سلف لا کر دیتے۔ اس لیے وہاں شفٹ ہونے کے فوراً بعد ہی میرے شوہر نے مجھے اپنی کالونی کا بازار دکھایا اور بتایا کہ اس کالونی کا تقریباً ساری عورتیں خود ہی خریداری کرتی ہیں، کیونکہ وہاں موجود سب کے سب مرد ہی مشکل ڈیوٹی دیتے ہیں۔ اس لیے گھر کی خریداری عورتیں ہی کرتی تھیں، اس لیے مجبوراً گھر کا سودا سلف لینے مجھے ہی جانا پڑتا تھا۔ ویسے تو میری ابھی تک کسی سے سلام دعا نہیں تھی اور نہ ہی ابھی تک مجھے ان لوگوں کی زبان آئی تھی۔ میں بے بس بازار جاتی اور چپ چاپ اپنا مطلوبہ سامان اٹھا کر کاؤنٹر پر رکھتی اور دکاندار مجھے بل بنا دیتے تھے، لہٰذا جیسے تیسے میں خریداری کر لیتی تھی۔ مگر کچھ دنوں کے بعد ایک عجیب سی بات محسوس کی، اور وہ یہ تھی کہ ایرانی عورتیں خریداری میں زیادہ تر پھٹکڑی کی وافر مقدار پائی جاتی تھی۔ تب مجھے یہ بات جان کر بہت ہی زیادہ تعجب ہوا کہ ایران میں پھٹکڑی کا استعمال زیادہ ہوتا تھا، اور کچھ وقت مزید گزرا تو یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ پھٹکڑی کا استعمال ایرانی عورتیں خود کیا کرتی تھیں، یعنی وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے پھٹکڑی کا استعمال کرتی تھی۔ میں یہ جان کر شدید حیرت کا شکار ہوئی تھی کہ آخر اتنی زیادہ پھٹکڑی کا کیا کرتی ہوں گی، اور آخر اس پھٹکڑی کا ایسا کیا فائدہ ہوگا۔ وہ سب ایرانی عورتیں جب بھی خریداری کرنے آتی تو سب سے پہلے ڈیروں ڈیر پھٹکڑی لیتی تھی، اور زیادہ حیرت تو مجھے یہ ہوئی تھی کہ پھٹکڑی کی خریدار روز ہوتی تھی۔ بھلا ایسا کیا تھا اس پھٹکڑی میں جس کو اتنا زیادہ خریدا جاتا تھا؟ سمجھ سے باہر تھا۔ میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک تو مجھے ان کی زبان بھی نہیں آتی، اور دوسرا ابھی تک کسی کو اتنی زیادہ جان پہچان بھی نہیں ہوئی تھی، اور جان پہچان بنانا میرے لیے بہت مشکل امر تھا، کیونکہ میں بہت زیادہ خاموش طبعی اور کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ میں نے ابھی تک اپنے سسرال والوں سے بھی زیادہ جان پہچان نہیں بنا پائی تھی، اور یہ تو پھر ایک غیر ملک تھا، اجنبی لوگ اور بالکل ہی اجنبی زبان تھی۔ خیر، میں اپنے شوہر کی مدد سے ایرانیوں کی زبان سیکھ رہی تھی تاکہ کسی سے بات چیت کر سکوں۔ اس طرح رہنا بھی میرے لیے کوئی مسئلہ پیدا کر رہا تھا۔ میرے شوہر کی نوکری ایسی تھی کہ آدھے سے زیادہ وقت وہ ڈیوٹی پر لگا دیتے۔ ایسے میں میرا جان پہچان بنانا ضروری تھا تاکہ مشکل وقت میں کسی کی مدد لے سکوں۔ پھر اپنے شوہر سے میں نے بہت ضروری الفاظ سیکھ لیے، اور صرف اتنا ہی نہیں، انہوں نے مجھے ایک بار اپنے ایک دوست کے گھر لے جا کر اس کی بیگم سے بھی ملوایا تاکہ میری کسی کے ساتھ جان پہچان ہو جائے۔ وہ بہت اچھی عورت تھی اور بہت خلوص سے مجھ سے ملی تھی۔ ایک اور بات جوان ایرانی عورتوں میں نے بہت زیادہ دیکھی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ عورتیں پردے کی بہت زیادہ پابند تھی۔ یہ عورت بھی مجھے اندر لے گئی تھی، جبکہ اس کا شوہر اور میرا شوہر باہر کے کمرے میں بیٹھ گئے، اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ ہم روز ایک ساتھ خریداری کرنے جایا کریں گے، اس طرح جان پہچان بھی زیادہ ہو جائے گی اور ہماری دوستی بھی اچھی ہو جائے گی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، میں نے بھی فوراً سے حامی بھر لی تھی۔ ویسے بھی میں جہاں سے آئی تھی بہت ہی زیادہ اکیلے پن کا شکار ہو گئی تھی۔ اب اس عورت کے خلوص اور باتوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس اللہ کا شکر ادا کرتی اور واپس گھر اپنے آ گئی تھی۔ مجھے خوش دیکھ کر میرا شوہر بھی مطمئن ہو گئے تھے، کیونکہ اب اکیلے ہونے کی شکایت کرنے لگی تھی۔ اگلے روز میرے شوہر کے کام پر جانے کی تھوڑی ہی وہ عورت میرے گھر آ گئی اور مجھے خریداری کرنے جانے کا کہا۔ میں جلدی سے برقع اوڑھ کر اس کے ساتھ بازار کی طرف چل دی۔ اس ایرانی عورت کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی ایرانی زبان بولتے بولتے میں بازار پہنچ گئی۔ تب مارکیٹ میں داخل ہوتے ہی اس عورت نے سب سے پہلے پھٹکڑی اٹھائی اور پھر باقی سامان خریدنے لگی۔ اس کو پھٹکڑی اٹھاتا دیکھ کر میں بے اختیار اس سے پوچھ بیٹھی کہ آخر آپ اس ایرانی عورتیں اتنی زیادہ پھٹکڑی کیوں لیتی ہیں؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟
جس کی وجہ سے آپ لوگ اتنی پھٹکڑی لینا کبھی نہیں بھولتے۔ تو میری یہ بات سن کر وہ عورت آنکھیں حیرت سے پھاڑے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کو اس طرح دیکھنے میں بہت زیادہ شرمندہ ہو گئی اور مجھے لگا کہ میں نے شاید پہلے ہی دن اس سے ذاتی سوال پوچھ کر بہت غلط کیا ہے، کیونکہ اکثر لوگ اپنی ذاتی مداخلت پر بہت افسوس کرتے ہیں، اور میں تو ابھی تک صحیح سے ایرانی عورتوں کے بارے میں جان بھی نہیں پائی تھی، اور آج ہی جب کہ میری اس ایرانی عورت سے دوسری بار ملاقات تھی اور میں نے اس سے ایسا سوال پوچھ لیا تھا، میں شرمندگی سے نظریں چرا کر دوسری خریداری کرنے لگی، اور وہ عورت بھی خاموشی سے خریداری کی طرف متوجہ ہو گئی، مگر مجھے کوئی جواب نہیں دیا، جس کی وجہ سے میں مزید شرمندہ ہو گئی، اور میں نے سوچ لیا کہ اس عورت سے معذرت کروں گی اور دوبارہ کوئی ایسا ذاتی سوال نہیں کروں گی۔ مشکل سے ایک عورت کے ساتھ میری جان پہچان ہوئی تھی، اور میں اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے یقیناً اس کو بھی ناراض کر دیا ہے۔ یہ سوچتی ہوئی میں شرمندہ سی اپنی خریداری کر کے مارکیٹ سے باہر نکل آئی اور ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی اور اس عورت کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بھی باہر آتی دکھائی دی، تو میں جلدی سے اس کے پاس گئی اور پھر ہم نے واپسی پہ قدم بڑھائے۔ تب میں نے ہمت کر کے اس عورت سے کہا کہ میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں نے آپ سے ذاتی سوال کر لیا۔ دراصل میں جب سے یہاں آئی ہوں تو سب عورتوں کو پھٹکڑی کی خریداری کرتا دیکھ رہی ہوں، اس لیے آج رہا نہیں گیا اور آپ سے پوچھ بیٹھی ہوں۔ تم میری بات پر وہ عورت بولی کہ نہیں، مجھے اس سوال کرنے پر انہیں لگا ہاں، مگر مارکیٹ میں ایسا سوال کرنا برا لگا۔ ہم عورتیں پردہ کرتی ہیں اور مارکیٹ میں غیر مردوں کے سامنے پھٹکڑی کا ذکر کیا گیا تو مجھے برا لگا، مگر آپ بھی قصوروار نہیں ہیں، ابھی آپ یہاں نہیں ہیں تو یہاں کے طور طریقے جاننے میں تھوڑا سا وقت لگے گا، اور میں حیران ہوں کہ آپ کو پھٹکڑی کا پتہ ہی نہیں یہ کیوں استعمال کی جاتی ہے، حالانکہ شادی شدہ تو آپ بھی ہیں۔ تو اس بات کو سن کر میں نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ وہ ناراض تو نہیں ہوئی تھی، اور پھر میں نے کہا نہیں، میں نے تو ایسا کچھ نہیں جانتی کہ پھٹکڑی سے کیا ہوتا ہے، اور یہ شادی شدہ عورت کا پھٹکڑی سے کیا تعلق۔ میری بات سن کر اس عورت نے مجھے تھوڑی سی عجیب نظروں سے سر سے پاؤں تک دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ تب میں نے بھی مزید سوال نہیں کیا کہ پہلے ہی میں اچانک سوال کر کے شرمندگی اٹھا چکی تھی، مگر میں حیران ضرور تھی کہ آخر اس نے یہ کیوں کہا کہ تم شادی شدہ ہو پھر بھی تمہیں پھٹکڑی کا استعمال کرنا نہیں آتا۔ میں شدید حیرت اور تجسس سے گھر چلی گئی اور دل کر رہا تھا کہ ابھی کے ابھی اس راز کو جان لوں، اور پھر میرے انجان ہونے پر بھی تو کتنا عجیب رویہ تھا اس کا، یوں جیسے میں پھٹکڑی کا استعمال نہ کر کے کچھ غلط کر رہی ہوں۔ میں نے اس بات سے انجان ہو کر کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو۔ سوچوں میں گئی، اپنے گھر کے کام نپٹاتی رہی، اور گھر کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد مجھے اور کچھ نہیں سوجا تو میں نے موبائل اٹھایا اور یوٹیوب اور گوگل پر پھٹکڑی کے استعمال اور اس کے فائدے دیکھنے لگی کہ شاید مجھے وہاں سے کوئی خاص بات پتہ چل جائے کہ جس سے شادی شدہ عورتوں کا پھٹکڑی کا استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، مگر کتنی دیر گوگل چھان لینے کے بعد بھی مجھے کوئی ایسی خطر خواہ بات معلوم نہ ہوئی، تو میں تھک کر موبائل رکھ دیا اور اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی، اور جب میرا شوہر گھر واپس آئے تو ان کو کھانا وغیرہ دے کر جلدی سے کچن کا کام سمیٹا اور میں اپنے شوہر کے پاس پہنچی۔ ان سے سوال کیا کہ کیا وہ کچھ ایسا جانتے ہیں پھٹکڑی کے استعمال کے بارے میں جس سے یہ بات معلوم ہو سکے کہ شادی شدہ عورتوں کو پھٹکڑی کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو میری بات سن کر میرے شوہر حیرت سے میرا منہ دیکھنے لگے کہ اچانک مجھے کیا سوچی جو میں نے ان سے اس قسم کا سوال کر لیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ مجھے کیا معلوم کہ پھٹکڑی کس کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ کہ عورتوں کو کیوں استعمال کرنی چاہیے پھٹکڑی، اور تمہیں کیا ہوا اچانک سے ایسا بے تکا سا سوال کر رہی ہو، کہاں سن لیا تم نے عورتوں کو پھٹکڑی کا استعمال کرنا چاہیے۔ تب میں نے اپنے شوہر کو سب بتایا کہ کس طرح شروع دن سے میں دیکھتی آ رہی ہوں کہ ایرانی عورتیں پھٹکڑی بہت زیادہ خریدتی ہیں
اور اپنے ذاتی استعمال کے لیے وہ یہ پھٹکڑی لیتی ہیں، اور یہ بھی کہ جب یہی بات ان دوست کی بیوی سے پوچھی تو الٹا مجھ پر حیران تھی کہ پھٹکڑی کا استعمال نہیں جانتی تھی۔ تو میرے شوہر نے مجھے کہا، تو اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ تم یہی بات اس عورت سے خود پوچھ سکتی ہو، وہ لوگ پھٹکڑی کیوں استعمال کرتے ہیں، اور اس عورت کو کہہ سکتی ہو کہ ہمارے پاکستان میں ایسا کچھ نہیں، اس لیے تم انجان ہو، تو وہ انہیں پھٹکڑی کا استعمال اور فائدے خود ہی بتا دے گی۔ مجھے اپنے شوہر کی بات ٹھیک لگی، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، مجھے اس سے خود ہی دوبارہ پوچھ لینا چاہیے۔ شاید وہ اسی وجہ سے چپ ہو گئی تھی کہ جب میں کچھ جانتی ہی نہیں تو مجھے کچھ بھی کہنے بتانے کا فائدہ نہیں تھا۔ پھر اگلے 1-2 روز اسی طرح معمول کے مطابق گزر گئے۔ میں اس ایرانی عورت کے ساتھ مارکیٹ جاتی اور سودا سلف لے کر واپس آ جاتی، مگر ابھی تک میں نے اس سے پھٹکڑی کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، کیونکہ ابھی تک اس سے پہلے روز کے بعد سے ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن پھر ایک روز تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے مارکیٹ سے واپسی پر اس کو کہا کہ وہ میرے ساتھ میرے گھر چلے، مجھے اس سے باتیں کرنی ہیں، تو وہ فوراً مان گئی اور میرے ساتھ گھر آ گئی۔ تب باتوں باتوں میں نے اس عورت سے کہا، میں پاکستانی ہوں اور وہاں آج تک میں نے کسی بھی عورت کو پھٹکڑی کا استعمال کرتے نہیں دیکھا، اور نہ ہی کبھی ہمیں کسی بڑی عورت کا پھٹکڑی استعمال کرنے کا کہا۔ اس کا کوئی فائدہ بتاؤ، اس لیے میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اگر لوگوں کو خیال میں شادی شدہ عورتوں کو پھٹکڑی کا استعمال لازمی کرنا چاہیے تو پلیز آپ مجھے اس بارے میں سب بتا دیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اصل میں ہم ایرانی عورتیں ہم بستری کے بعد پھٹکڑی کا استعمال لازمی کرتی ہیں، کیونکہ میرے لیے یہ بات بہت حیران کن تھی، کیونکہ میں ایسا کہیں پاکستان میں نہیں سنا تھا۔ مجھے اس سب کے بارے میں معلوم ہوا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ ایرانی عورتیں ہم بستری کے بعد پھٹکڑی استعمال کرتی ہیں۔ ایران میں اپنے گھر اپنے شوہر کے ساتھ کچھ ہی عرصہ پہلے شفٹ ہوئی تھی، اور میں یہاں آتے ہی میری دوستی اس عورت سے بہت اچھی ہو گئی تھی جس کی پیدائش ایران کی ہی تھی، جو مقیم بھی مستقل طور پر ایران میں ہی تھی۔ وہ میرے گھر کے بالکل برابر والے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی۔ وہ میرے شوہر کے دوست کی بیوی تھی، مگر اب ہماری پڑوسن بھی بن گئی تھی۔ اس کا شوہر، اس کے 3 بچے تھے۔ وہ عورت دیکھنے میں بہت دلکش اور حسین تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھی اور اس کا چہرہ دودھ کی طرح سفید تھا جس میں گلابی پن شامل تھا۔ اس کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے تھے۔ وہ مکمل طور پر ایک حور کی مانند تھی۔ میں نے جس دن اس عورت کو دیکھا تو میں حیران ہو گئی تھی۔ اس کو یک تک دیکھتے ہی رہی۔ وہ اس قدر حسین تھی، میری نگاہیں اس پر سے نہیں ہٹ رہی تھی، مگر ان کی سوچ مجھے حیران کر رہی تھی۔ مگر نہ جانے کیوں اس کی باتوں کو جھٹلانے کے باوجود میرا اپنا دل بھی پھٹکڑی استعمال کرنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ جب میں نے یہ بات اسے بتائی تو خوش ہو گئی۔ میں نے کہا، میرے پاس پھٹکڑی موجود تو نہیں ہے، لیکن چلو ہم دونوں لے کر آتے ہیں، میں بھی اپنے لیے لے آتی ہوں، تم بھی اپنے لیے لے آؤ۔ تو وہ خوش ہو گئی اور تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بالکل مکمل تیار ہو کر میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے بھی برقع پہنا اس کے ساتھ جانے کے لیے چل پڑی۔ وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی، لیکن میرے دماغ میں پھٹکڑی ہی چل رہی تھی، کیونکہ آج رات اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد یہ استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ہم دونوں نے پھٹکڑی لی اور گھر آ گئے۔ وہ اپنے گھر چلی گئی اور میں اپنے گھر آ گئی۔ رات کو میں نے پورا ماحول بنا دیا اپنے شوہر کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے۔ میرے شوہر نے مجھے بہت عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ سب خیریت سے تو ہے بیگم، اس طریقے سے کیوں کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا، بھئی کچھ نہیں، بس آج آپ کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنے کا دل چاہ رہا ہے، کیا میں ایسا نہیں کر سکتی؟ وہ مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے میرے قریب آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کہنے لگے کہ کوئی بات تو ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، کیونکہ مجھے تمہارے تاثرات بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ تو میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی گڑبڑ تو ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں اور کچھ کرنا بھی چاہتی ہوں، لیکن یہ سب میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتی، کیونکہ یہ ایک راز ہے۔ وہ مسکرائے اور مجھ پر جھٹکے سے ہی چلے گئے۔
صبح اٹھنے کے بعد میں فریش ہوئی اور ان کو ناشتہ وغیرہ دینے کے بعد جب وہ چلے گئے تو میں پھٹکڑی استعمال کرنے لگی۔ اس کے بعد میرے ذہن میں اس عورت کی ایک بات بھی گھوم رہی تھی کہ کچھ عورتیں تو اس کو کھانے میں بھی استعمال کر لیتی ہیں۔ میں نے پورے جسم اور منہ پر اسے اچھے سے مل لیا تھا، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ مجھے اس سے کھانا بھی چاہیے یا نہیں، تو میں نے سوچتے ہوئے اسے کھا لیا۔ اس کا عجیب سا ذائقہ تھا، لیکن میں برداشت کر گئی۔ مجھے اکائیاں لگ رہی تھی، الٹی بھی آ رہی تھی، لیکن میں برداشت کرتی رہی۔ دوپہر کے 2 بجے کے بعد میری طبیعت بہت سی عجیب سی ہو گئی تھی۔ میرے پیٹ میں بھی درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے الٹی سی محسوس ہونے لگی۔ میں اپنی بچی اور بیٹیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے اتنی زور سے اکائی آئی اور میں فوراً واش روم میں بھاگی۔ مجھے بہت بڑی الٹی ہوئی تھی اور عجیب سی طبیعت ہو گئی تھی اور میں بالکل ناڈال ہو کر میں وہیں پر گر گئی۔ میرے بچے بہت پریشان ہو گئے تھے اور برابر اس عورت کو بلا کر لے آئے۔ وہ میری طرف دیکھ کر پریشانی سے بولنے لگی، سب خیریت سے تو ہے؟ تمہیں ایسے اچانک کیا ہو گیا؟ کل تو تم بالکل ٹھیک تھی۔ مجھ سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، بس میں بول ہی رہی تھی، میرے شوہر کو بلا دو۔ بس میں یہی بولے جا رہی تھی، اس عورت نے میرے شوہر کو بلانے کی بجائے ڈاکٹر کو بلایا اور میرا چیک اپ کرانے لگی۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تم نے کچھ کھایا ہے؟ تو میں نے شروعات میں سر ہلایا اور آہستہ آواز میں اسے بتایا کہ میں نے پھٹکڑی کھائی ہے۔ وہ کہنے لگی، ارے لڑکی، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں جانتی ہوں تم نے یہ کیوں کیا ہے۔ شوہر کو خوش کرنے کی وجہ سے نہ یہاں ایران میں سب عورتیں یہی کرتی ہیں، لیکن اس کو کھاتے نہیں ہیں۔ یہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی اور تم پاکستان سے آئی ہو، تمہارے لیے یہ تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پہ جو عورتیں اسے کھاتی ہیں وہ اندر سے بہت صحت مند ہوتی ہیں اور ان کی شادی نئی نئی ہوئی ہوتی ہے، اور تمہاری شادی کو تقریباً کافی سال ہو چکے ہیں، 3 بچے ہیں تمہارے۔ تم اگر اسے کھاؤ گی تو مزید بیمار ہوگی۔ ہاں، تم اسے استعمال کرو، چہرے پہ لگاؤ، جسم پہ ملو، تمہاری خوبصورتی میں فرق آئے گا۔ اگر تم اس کو کھاؤ گی تو تم بیمار ہو جاؤ گی۔ مجھے ان کی بات سمجھ آنے لگی۔ میں خاموشی سے سر جھکا دیا۔ ڈاکٹر صاحب جا چکی تھی اور میری دوست میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگی، ارے بدھو لڑکی، تم مجھ سے پوچھ تو لیتی، وہ کون عورتیں ہوتی ہیں جو اسے کھاتی ہیں؟ تم اسے استعمال کرو، اپنے چہرے وغیرہ پہ لگاؤ، تم دیکھنا بہت جلد تمہیں افاقہ ہوگا اور تم میری طرح بہت پیاری ہو جاؤ گی۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی اور مجھے دوائی وغیرہ دے کر وہاں سے لوٹ گئی۔ ایرانی عورتیں شوہر کے ساتھ ہم بستری کے دوران اپنے بستر کے نیچے وافر مقدار میں پھٹکڑی رکھتی ہیں۔ اس سے شوہر اور بیوی کے بیچ تعلقات گہرے ہو جاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے میں گم ہو جاتے ہیں۔ اس سے شوہر کو طاقت اور راحت ملتی ہے اور بیوی بھی شوہر کو مکمل طور پر خوش کر پاتی ہے، اور پھٹکڑی جسم چہرے پر ملنے سے خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور وہ عورت جو مجھے دیکھتے ہی پیاری لگی تھی، اس نے مجھے اسی دن اپنے گھر دعوت پر بلایا تھا۔ میرے شوہر اور بچے جانا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن میں زبردستی انہیں اپنے ساتھ لے گئی، اور وہاں جانے کے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ وہ لوگ بہت زیادہ ملنسار طبیعت کے مالک ہیں۔ ان کے شوہر اور ان کی بیوی دونوں ہی بہت اچھے تھے، اور اس ایرانی عورت نے ہمیں بہت اچھے سے خیال کیا تھا اور ہمارا بہت خیال رکھتے ہوئے کھانا وغیرہ پیش کیا تھا۔ ہم لوگ گھر آ چکے تھے، لیکن مسلسل میری بیٹی اور میرا شوہر اور میرے بچے اس عورت کی خوبصورتی کے بارے میں ہی مسلسل بات کیے جا رہے تھے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، اس جیسا ہم لوگوں نے حسن آج تک نہیں دیکھا۔ اور یہ بات میں جانتی تھی، لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے میرے دل میں احساس کمتری پیدا ہو رہا تھا کہ وہ اتنی پیاری اور اتنی سادہ سی، یہ بات سوچ کر میں تھوڑی اداس ہو گئی تھی اور خاموش ہو گئی تھی۔ اگلے دن وہ اچانک ہی میرے گھر پر آ گئی اور مجھ سے مطالبہ کرنے لگی، کیا تمہارے پاس پھٹکڑی موجود ہے؟ اور یہ بات سن کر میں حیران ہوئی تھی، اور اس کی پھٹکڑی کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اسے معلوم کیا کہ تم بتاؤ کہ تمہیں پھٹکڑی کیوں چاہیے۔ مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ میری بات کو نظر انداز کر رہی ہے، اور وہ چپ ہی رہی مجھے بات بتانے سے۔ لیکن جب میں نے اپنی بات پر زور دیا اور بولنے لگی، اس کو مجبور کیا، تو وہ کہنے لگی، ہم لوگوں میں عورتیں ہم بستری کے بعد اس لیے پھٹکڑی یوز کرتی ہیں کیونکہ ہماری خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔
میں جو تمہیں اتنی خوبصورت لگتی تھی، اتنی حسین و جمیل لگتی تھی، تمہاری نظریں مجھ سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ میں اس کی بات سن کر بالکل حیران ہو گئی تھی اور میرے اوسان و خطا ہونے کے در پر تھے۔ میں اسے حیران ہو کر بولنے لگی کہ تم واقعی اتنی حسین صرف اس پھٹکڑی کی وجہ سے ہو؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں، جب تک ہم لوگ اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری نہیں کرتے، جب تک کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں اسی لیے بھی رات کو خوش تھی کہ میں کافی دنوں بعد پھٹکڑی یوز کرنے والی تھی۔ جب ہم لوگ اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب ہم پھٹکڑی استعمال کرتے ہیں تو ہمارا رنگ روپ الگ ہی ہو جاتا ہے اور ہمارے چہرے پر ایک الگ ہی نور سا آ جاتا ہے۔ ایران میں اس کو ایک رسم کے طور پر بھی منایا جاتا ہے اور شروع سے ہی ایسا ہوتا آ رہا ہے، اور خوبصورت ہونے اور شوہر کو راضی کرنے کے چکر میں نے پھٹکڑی کھا کر اپنی طبیعت ہی خراب کر ڈالی تھی۔ رات کو جب میرے شوہر آئے اور انہوں نے مجھے اس طریقے سے بیمار حالت میں دیکھا تو مجھ سے سوال کرنے لگے، یہ سب کیسے ہوا؟ تمہیں اتنی بڑی الٹی کیسے ہو گئی؟ اور مجھے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر بھی آئی تھی، گھر میں بچے بتا رہے ہیں، تو میں نے ان کو آہستہ آہستہ ساری روایت اپنی سنا دی۔ تو وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، بیوقوف عورت، تم شروع میں بیوقوف تھی اور آج بھی تم بیوقوف ہو۔ تم ذرا مجھ سے مشورہ لے لیتی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ تم میرے قریب کیوں ہو رہی تھی۔ اس طرح کی حرکت کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم مجھے ایسے ہی قبول ہو، میری محبت ہو، مجھے تم کوئی بدلاؤ نہیں چاہیے۔ تم مجھے ویسے ہی بہت حسین لگتی ہو۔ لیکن میں بالکل چپ تھی کیونکہ میں یہ بار بار کرنا چاہتی تھی اور میں نے ایسا ہی کیا، اور چند ہی دنوں بعد مجھ میں بہت بڑا فرق آیا تھا۔ جیسے ہی تھی وہ بالکل ویسی ہی نہیں رہی۔ میرا رنگ دودھ کی طرح سفید ہونا شروع ہو گیا تھا، میرے چہرے پر گلابی پن شامل ہو گیا تھا، میرے ہونٹ بھی بہت پیارے ہو گئے تھے۔ میرا شوہر بعض اوقات مجھ سے یہی کہتے تھے کہ واقعی تم میں بہت بڑا فرق آ گیا ہے، اور مسکرا دیتی، کیونکہ عورت ہی عورت کی تعریف کے غلام ہوتی ہے، اور مجھے اپنی تعریف سننا بہت پسند تھا۔ آپ سب کو بھی یہی کہوں گی کہ اس کو استعمال کریں، لیکن اس کو کھائے نہیں۔ ہاں، اس کو بدن پر استعمال کر سکتے ہیں۔